سکون سے بیٹھا ہے، نہ کوئی گھبراہٹ، نہ کوئی فکر، نہ کوئی افراتفری، جیسے اسے سب کچھ پتا ہو، جیسے وہ جانتا ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بس آرام سے اپنی نشست پر بیٹھا ہے اور اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں۔ یہ سکون کہاں سے آیا؟ جب سب کے دلوں میں خوف تھا، وہ کیوں اتنا پرسکون تھا؟ جب پورا جہاز ہل رہا تھا تو وہ کیوں اتنی خاموشی سے بیٹھا تھا؟ اور جہاز کے گرنے کے بعد اس شخص کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو آگے کی کہانی میں ملیں گے۔ یہ واقعہ آذربائیجان کے ایک جہاز حادثے کا ہے جو حال ہی میں 25 دسمبر 2024 کو پیش آیا۔ یہ مسافر طیارہ روسی میزائل کا نشانہ بنا، جس کے بعد طیارہ زمین پر گر کر تباہ ہو گیا۔ اس افسوسناک حادثے میں 38 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 29 افراد معجزانہ طور پر زندہ بچ گئے۔ روسی صدر نے اس واقعے پر آذربائیجان سے معافی مانگی اور ذمہ داروں کو سخت سزا دینے کا حکم دیا۔ حادثہ پیش آنے سے کچھ لمحے پہلے جہاز میں ایک شخص کو دیکھا گیا جو گھبرانے کے بجائے کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم ساکت olsun۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے وہ اپنی آخری منزل کے لیے تیار ہو۔ اس کے لبوں پر خوف کی کوئی لہر نہ تھی اور وہ سکون سے بیٹھا رہا۔ وہ ایک ایسا عمل کر رہا تھا جس کو پوری دنیا نے دیکھا اور نہ صرف دنیا کو حیران کر دیا بلکہ ہمیں بھی ایک اہم سبق دے گیا۔ جب طیارہ بے بسی کے عالم میں زمین کی طرف تیزی سے گر رہا تھا تو وہ شخص اللہ کی یاد میں مشغول تھا۔ وہ یہ سب دیکھ اور سمجھ رہا تھا کہ جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اس کو یقین تھا کہ ہر نفس نے اپنے مقررہ وقت پر مرنا ہے۔ اس کا چہرہ ہر کسی کے لیے اطمینان کا نمونہ تھا، جیسے اس دنیا کے ہر خوف سے وہ آزاد ہو چکا ہو۔ پھر وہ لمحہ آیا جب جہاز زمین پر ٹکرا گیا۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی۔ ملبے کے ڈھیر میں کئی زندگیاں ختم ہو چکی تھیں، مگر حیرت انگیز طور پر وہ شخص زندہ سلامت بچ چکا تھا اور اس کے چہرے پر آخری وقت میں بھی سکون تھا اور اس کے لبوں پر اللہ اکبر کی صدا تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک مسلمان کی ایمان کی طاقت اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی حقیقت تھی۔ اس واقعے نے نہ صرف دنیا کو حیران کر دیا بلکہ ہمیں بھی ایمان کا مطلب سمجھایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب اللہ کی مدد شامل ہو تو کوئی بھی مصیبت انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یاد کریں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آگ ان کے لیے سکون کا باعث بن گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا، لیکن انہوں نے اندھیرے میں اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے، جہاں دشمنوں نے ان کا پیچھا کیا، جب دشمن غار کے دہانے تک پہنچ گئے تو اللہ نے اپنی قدرت سے حفاظت کے لیے مکڑی کا جال بنا دیا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تمام واقعات ہمیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہے، بشرط یہ کہ انسان کا دل اللہ پر